کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئینے حضور جگ نور و نور، آئینے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، بارہویں تاریخ ہویا ظہور، بارہویں تاریخ ہویا ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ وہ ماہ مبارک جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی جاری و ساری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، آپ کے اوصاف مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ عالم ارواح میں، یاد رکھیے پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا فرمائیں تو ہم عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ماں کے پیٹ میں رہے، پھر دنیا میں آئے، اس کے بعد پھر ہم مریں گے، یہ عالم دنیا ہے۔ پھر عالم برزخ ہوگا، قیامت قائم ہونے سے پہلے مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے، پھر عالم آخرت ہوگا۔ تو عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ اگر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کو پائیں گے تو آپ پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور اس عہد مبارکہ کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، کس نے؟ انبیاء نے۔ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کے بعد جس نبی کو بھی نبوت عطا فرمائی، اس نبی سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اعلان نبوت فرمائیں، تو یہ امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پتہ چلا ہمارے نبی
سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، والا ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت، آیت میثاق سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت جو ابھی میں نے تلاوت کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان فضائل بیان کیے، پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عظمت مصطفیٰ کے رنگ برنگے خوشبودار مدنی پھول ہیں۔ مثلا اللہ تعالی نے یہ محفل قائم کی جس میں انبیاء کرام شامل تھے، اس میں میرے نبی کی شان ہے۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے کی یار واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، اور عظمت مصطفیٰ کے سامعین، سننے والے کون تھے؟ کائنات کے مقدس ترین افراد، انبیاء کرام علیہم السلام۔ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری ہوا، آپ کی شان و عظمت کا بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا، تمام انبیاء علیہم السلام کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء سے اقرار لیا، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کرتے۔ انبیاء نے اقرار کا اعلان کیا، اقرار کے بعد انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تمہارے اس اقرار پر میں بھی گواہ ہوں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی فرمایا اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے، رسالہ ہے تجلی الیقین، وہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام انبیاء پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیا، 10 آیتیں بیان کر کے قرآن پاک کی اور 100 حدیثیں بیان کی۔ الحمدللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سال سے فرشتے درود پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ یوم الست سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا۔ یہ یوم الست کیا ہے؟ یہ بلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا، ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا، تمام روحوں سے پوچھا الست بربکم، ترجمہ کنز ایمان، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کا یہ حصہ ہے۔ روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ تمہیں دن یاد نہیں؟ عرض کی ہاں یاد ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بلا کہا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن صالح حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر تقدم کیسے حاصل ہوا، سب سے اولیت کیسے حاصل ہوئی؟ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کی پیٹھوں سے ان کی اولادیں روز میثاق نکالی، انہیں خود ان پر گواہ بنانے کو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء پر تقدم ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد مبعوث کیے گئے۔ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ہمارا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گیسو مبارک کیسے تھے، سر اقدس کیسا تھا، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا ہے، اور آج ابھی ہم سنتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور سیاہ تھیں اور بہت پرکشش تھیں، اور اس میں بڑی جاذبیت اور اٹریکشن تھی۔ پلکیں دراز اور ان پر بال آنکھوں کی فراخی اور حسن پر اضافہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی پتلی جو تھی یہ سیاہ تھی، بلیک تھی۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا رنگ سفید مائل بسرخی تھا، یعنی آپ کا رنگ مبارک سفید تھا اور اس میں سرخی کی طرف مائل تھا، اور آپ کی مبارک پتلیاں نہایت ہی سیاہ تھیں، اور جو سفید حصہ ہوتا ہے آنکھ کا اس کے اندر سرخ ڈورے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی تھیں اور ہمیشہ وہ سرمگی رہتی۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ وہ آنکھیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا، یہ وہ مبارک آنکھیں جنہوں نے رب تبارک و تعالی کا بیداری میں دیدار کیا، اور آنکھ جھپکی نہیں، توجہ کہیں اور نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کامل محبت عطا فرمائے، آپ کی فرما برداری میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔